السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال تعالى في مقام آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
قابل احترام علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے 2 مقامات سے کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ سورہ آل عمران کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں مساجد کی 5 خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ 2 کا تعلق مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے، اور باقی 3 خوبیاں یا خصوصیات دنیا کی عام مساجد کو بھی حاصل ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بطور عبادت سب سے پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا وہ مکہ میں ہے۔ یہ خوبی یا یہ خصوصیت مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 2، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ مساجد برکت کی جگہ ہیں۔ آپ غور کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، عام گھر جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، جب اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، لا مبیت لکم، کہ تمہارے لیے یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور جب کھانے کے لیے بندہ بیٹھتا ہے اللہ کا نام لے کر، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ ٹھکانہ ہے۔ شیطان وہاں سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے عام گھروں کی کیفیت ہے۔ تو جن مساجد میں خالص اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانیوں کو رکھا جائے، جہاں انسان توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتا ہو، وہ جگہ باعث برکت کیوں نہیں ہوں گی؟ آج ہماری زندگی میں جو برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ہم اللہ کی رحمتوں سے جو دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہم اللہ کے گھروں سے دور ہو چکے، اللہ کے گھروں سے ہمارا رشتہ کمزور ہو چکا ہے۔ سب کچھ رکھنے کے باوجود عالی شان مکانات ہیں، ہمارے گھروں کے اندر ہر قسم کے عیش و آرام کے وسائل ہیں، اس کے باوجود بھی سکون زندگی حاصل نہیں ہے۔ ہم اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک بڑا سبب جو برکت کی جگہ ہے، ہم اس سے دور ہو چکے ہیں، اس سے ہمارا رشتہ کمزور ہو چکا ہے۔ تو بھائیو، یہ دوسری خوبی قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں مسجد کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ نمبر 3، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، عالمین کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ان مساجد سے انسان کو عقیدے کی تعلیم ملنی چاہیے۔ ان مساجد میں آ کر انسان کو اخلاق و معاملات کی تعلیم ملنی چاہیے۔ یہاں آ کر کے عمل کی درستگی ہونی چاہیے۔ اس کے بجائے آج ہم دیکھیں، مساجد کے جو مقاصد تھے آج وہ محروم ہیں۔ عالی شان مسجد تو بن چکی ہے لیکن عقائد درست نہیں ہوتے۔ ہم مساجد پہ کروڑوں روپیہ خرچ کر چکے ہوتے ہیں لیکن اخلاق درست نہیں ہوتا، ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوتے، معاملات میں وہی خرابیاں جو پہلے تھی، نسلوں سے تھی،
آج بھی اولادوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ تو ہدی للعالمین تھا نا، عالمین کی ہدایت کا ذریعہ بنائی گئی تھی، لیکن کہاں وہ پیغام پہنچ رہا ہے جس پیغام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مساجد کو بنایا تھا۔ غور کیجئے، مساجد کی صورتحال انتہائی ناگفتہ بہ ہے۔ مساجد میں آنے والوں کے معاملات انتہائی خطرناک ہیں۔ خوبیاں اور خصوصیات سننے کے بجائے شکایات سنی جا رہی ہیں کہ یہاں یہ خرابی ہے، یہاں یہ معاملات ہیں، یہاں یہ حالات ہیں۔ بہت کم مساجد ایسی ہیں جہاں اچھے تاثرات سننے میں آتے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہدی للعالمین بنایا تھا ان مساجد کو، عالمین کی ہدایت کا ذریعہ، لیکن اب یہ مساجد اپنے مخصوص افکار و نظریات کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بن کے رہ چکی ہیں۔ تو بھائیو، یہ تیسری خوبی، اگر ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، ہمارے محلے کے اندر اگر مساجد قائم ہے، تو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ عالمین کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام مسجد نبوی میں آتے تھے، قیدی بن کے لائے جاتے تھے، ہدایت پا کر کے وہ جاتے تھے۔ لیکن آج معاملہ الٹا ہو چکا ہے، انسان مسجد میں آتا ہے بڑے شوق سے، لیکن اخلاق و معاملات اور عمل اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ بدگمان ہو کے ہمیشہ کے لیے مسجد سے دور ہو جاتا۔ بھائیو، یہ ہدی للعالمین ہے، عالمین کی ہدایت کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مساجد کو بنایا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، 3 خوبیاں ہوئی، چوتھی فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کچھ نشانیاں ہیں۔ اب اس خوبی کا تعلق بھی مسجد حرام سے ہے، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم ہے، اور دیگر خوبیاں مسجد حرام کے ساتھ خاص ہیں جو دنیا کی عام مساجد کو حاصل نہیں ہے۔ 5ویں خوبی، بھائیو یہ بڑی اہم ترین خوبی ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس مسجد میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ گویا کہ مساجد امن و امان کی جگہ ہے، یہ جنگ کا میدان نہیں ہے۔ اسی لیے مساجد کے حوالے سے شریعت کی 3 بنیادی تعلیمات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 بنیادی باتیں مساجد کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، مسجد میں آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ امن کی جگہ ہے۔ آپ دیکھیے، اس دور میں لوگ ہتھیار لے کر کے چلتے تھے، تلوار ہے، نیزہ ہے وغیرہ۔ آپ کی یہ تعلیم تھی، آپ کا یہ حکم تھا کہ لوگ اپنے نیزوں اور تلوار کی نوک کو پکڑ کر کے چلے مضبوطی سے، تاکہ انجانے میں کوئی زخمی نہ ہو جائے، کسی کو لگ نہ جائے۔ آج اگرچہ ہتھیار لے کر کے نہیں چلا جا رہا، لیکن اس مسجد میں لاٹھی اور ڈنڈے چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کا لاکھ کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن مساجد میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہاں پر جھگڑا کرے، کیونکہ امن کی جگہ ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو یہاں داخل ہو گیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد کے امن و امان کو برقرار رکھے، باقی رکھے۔ یہ پہلی ہدایت، جھگڑا کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ آج دیکھیے، بہت سارے مقامات سے یہ خبریں آتی ہیں، مسلمان مساجد کے اندر لڑائی اور جھگڑا کر رہے ہیں، 2 گروہوں میں اختلاف ہوا کسی بات پر، ڈنڈے چل گئے۔ یہ ومن دخلہ کان آمنا ہے، امن و امان کی جگہ ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ نمبر 2، آپ کسی کو مار نہیں سکتے۔ دوسرا، زبان سے آپ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ چلیے آپ نے لاٹھی ڈنڈے نہیں چلائے، یہاں گالی گلوچ نہیں ہو سکتی،
اور بدقسمتی سے آج مساجد کے ممبروں سے ایک دوسرے کے خلاف جو تیر چلائے جا رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالف کو یہاں سے للکاریں یا یہاں سے وہ پیغام پہنچے جس سے نفرتیں پیدا ہو، بجائے اس کے کہ ہم محبتیں پیدا کریں۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، دیکھا کہ مسجد نبوی میں دو آدمی بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کنکری لی اور ایک آدمی کو اشارہ کر کے بلایا۔ یہاں پر رک کے ایک بات اور میں بتا دوں، حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین تھے نا، چاہتے تو بلند آواز سے دونوں آدمیوں کو بلا سکتے تھے، لیکن حضرت عمر ابن خطاب کو یہ معلوم تھا کہ مسجد میں بلند آواز سے گفتگو کرنا یہ منع ہے۔ آج ہماری دعوت کے بے اثر ہونے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب، سماج کے بڑے لوگ خود شریعت پر عمل نہیں کرتے، یہ ایک بڑا سبب ہے۔ ہم یہ شکایتیں کرتے، لوگ ہماری بات مانتے نہیں ہیں، کوئی ہماری سنتا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں سنتا کہ ہم نے خود اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں سنی، اس پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، قوم سے کبھی توقع نہ رکھے کہ یہ آپ کی بات سنے گی، کبھی امید نہ رکھے۔ حضرت عمر چاہتے تو بلند آواز سے ان دو آدمیوں کو بلا سکتے تھے، لیکن انہیں حدیث معلوم تھی، صحابہ کرام پہلے خود عمل کرتے تھے۔ تو ایک آدمی کو بلایا کہ ادھر آؤ، کہ ان دو آدمیوں کو پکڑ کے لے آؤ، کہ کہاں کے ہو؟ کہ فلاں بستی کے، طائف کے رہنے والے۔ کہ اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، اللہ کے رسول کی مسجد میں بیٹھ کر بلند آواز سے باتیں کر رہے ہو۔ یہ مساجد بلند آواز سے شور و غل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ امن و امان کی جگہ ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس مسجد میں داخل ہو گیا اسے امن و امان حاصل ہو گیا۔ تو پہلی چیز، آپ کسی کو مار نہیں سکتے، جھگڑا نہیں کر سکتے، اور اپنے ہاتھ سے مارنا تو دور کی بات، زبان سے آپ تکلیف نہیں دے سکتے۔ نمبر 3، نہ مار سکتے ہیں نہ زبان سے تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ مارنا اور زبان سے تکلیف پہنچانا دور کی بات ہے، اپنے احساس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ احساس اور شعور کے ذریعے آپ کسی کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص پیاز اور لہسن کھا کر کے مسجد میں نہ آئے۔ کیوں؟ بدبو آتی ہے نا۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات مساجد کے حوالے سے کتنی گہری ہیں، کتنی مضبوط ہیں۔ آج اگرچہ کوئی پیاز اور لہسن کھا کر کے نہ آئے، لیکن وہ چیزیں کھا اور پی کر کے نہ آئے جس سے بدبوئیں پھوٹتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نماز کے لیے آتے ہوئے چلو ایک دم مار لیتے، بیڑی اور سگریٹ کا، کیا بدبو نہیں آتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ہوتی ہے۔ تو وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ مساجد امن و امان کی جگہ ہیں، ہدایت کا ذریعہ ہے، مبارک جگہ ہیں۔ اب ہم غور کریں کہ کیا یہ تینوں خوبیاں ہمارے محلے کی مساجد کو حاصل ہیں؟ نہیں ہیں۔ مساجد سے دور ہوئے، برکتیں بھی دور ہو گئی۔ ہم نے عالمین کی ہدایت کا جو پیغام یہاں سے دینا تھا ہم نے نہیں دیا۔ ان مساجد کو امن و امان کی جگہ بنانی تھی، آج محفوظ نہیں ہے۔ عزتیں ہماری زبانوں کے ذریعے ان مساجد میں بھی محفوظ نہیں۔ تو بھائیو، ان 5 خوبیوں کو یاد رکھو۔ اب اپنی بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ مساجد سے ہمارا جو تعلق کمزور ہوا ہے نا، اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ اس کی اہمیت اور فضیلت
ہمیں نہیں معلوم۔ اگر مساجد کی اہمیت اور فضیلت ہمارے دلوں میں ہوتی ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے، تو شاید سماج کا کوئی فرد مسجد سے دور نہ ہوتا، کوئی فرد مسجد سے دور نہ ہوتا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، آج اتوار کا دن ہے، بہت سارے لوگوں نے پروگرام بنایا ہوگا گھومنے کا، وہ جگہ جہاں انسان کی نمازیں خراب ہوتی، جہاں انسان کی حیا خراب ہوتی ہے اور بہت ساری خرابیوں کا انسان شکار ہوتا ہے، پارکوں میں انسان گھومنے کے لیے جاتا ہے۔ دیکھیے، سیر کی، تفریح کی اسلام اجازت دیتا ہے، منع نہیں کرتا، لیکن وہ مقامات جہاں انسان کے اخلاق خراب ہو، جہاں انسان کی نمازیں فوت ہو جائیں اور بہت ساری خرابیوں کا شکار ہو، کیوں جاتا ہے انسان؟ بظاہر چمک دمک کو دیکھ کر کے، اپنے موڈ کو فریش کرنے کے لیے ان مقامات پر انسان جائے گا، لیکن محلے کی مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ مساجد کا مقام، مساجد کی اہمیت اسے نہیں معلوم۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تمہارا گزر جنت کے باغیچوں سے ہو تو اس کے پھل چن لیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول وما ریاض الجنہ، جنت کے باغیچے کیا ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مساجدھا، یہ مسجدیں جنت کے باغیچے ہیں۔ جنت کے باغیچوں سے دور ہو کر کے ہم ان مقامات پر جا رہے ہیں جو ہمیں جنت سے دور کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ افسوس ہوتا ہے وہ مقامات آباد ہیں جن مقامات نے ہماری نمازوں کو ضائع کیا، ہمارے اخلاق خراب کیے، اور وہ مقامات ویران ہیں جن مقامات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے باغیچے قرار دیے۔ سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں، کتنے محروم ہیں ہم اللہ کی رحمتوں سے اور اللہ کی برکتوں سے۔ آئیے اور ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، مسجد میں آنے والا شخص اللہ کا مہمان ہے۔ اگر کسی بڑے انسان کے یہاں جائیں کتنی خوشی ہوتی ہے، آپ کسی کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، بڑی امیدیں ہوتی ہیں، بڑی توقعات ہوتی ہے کہ آپ کا استقبال ہوگا، آپ کی مہمانی ہوگی، اور وہاں جا کر کے مختلف پروگرام آپ کے سیٹ ہوتے۔ بھائیوں، مسجد میں آنے والا شخص اللہ کا مہمان ہے، جو اللہ کا مہمان ہوگا اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہوگا، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تطہر فی بیتی، کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو کر کے آیا، اپنے گھر میں وضو کر کے مسجد کی طرف آیا، فہو زائر اللہ، وہ اللہ کا مہمان ہے، وحق المزور ان یکرم الزائر، میزبان کا فرض ہے کہ مہمان کی عزت کرے۔ مہمان آپ ہیں اور میزبان کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ ہماری کیا مہمانی کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، اس نے کیا تیاری ہمارے لیے کی، ہم نہیں سوچ سکتے، وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راح، کہ جو شخص صبح شام مسجد کی طرف آتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے مہمان نوازی تیار کرتا ہے۔ کتنا بدقسمت ہے وہ انسان جس کے محلے میں مساجد ہیں، عبادات کا موقع اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائیوں، اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے مرتبے کو سمجھیں۔ آپ اللہ کے مہمان ہیں
اور وہ رب العالمین آپ کی مہمان نوازی کے لیے کیا نعمتیں آپ کو دے سکتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسجد بیت کل تقی، مساجد ہر متقی کا گھر ہے۔ غور کیجئے، یہ مساجد متقیوں کا گھر کہلایا گیا شریعت کی نگاہ میں، شریعت کی نظر میں۔ اب جو شخص مسجد سے دور ہوگا اس کے تقوی پر تو سوالیہ نشان آئے گا ہی۔ جو مسجد سے دور ہوگا شیطان کا شکاری ہوگا، وہ سوال ہی نہیں ہے کہ انسان مسجد سے دور ہو اور برائیوں سے محفوظ رہے، نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنے گھروں کو، اپنے سماج اور معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، سماج اور معاشرے کی اصلاح کی بنیاد ان مساجد کی آبادی پر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جہاں گئے، صحابہ کرام جہاں گئے، وہاں پر مساجد کا قیام ضرور ہوا تھا، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے سماج اور معاشرے کی اصلاح کی۔ اسی لیے فرمایا المسجد بیت کل تقی۔ اور ایک بات، آج ہماری زندگیاں محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ آج ہمارا دین محفوظ نہیں ہے، ہمارے مال محفوظ نہیں، ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے گھر مکانات محفوظ نہیں۔ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کل کو ہمارے خلاف کیا ہو جائے ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم اگر آج غیر محفوظ ہیں تو اس لیے کہ ہم نے مساجد کو آباد نہیں رکھا۔ اگر ہمارے ذریعے سے مساجد محفوظ ہوتی، مساجد آباد ہوتی، تو ہمارا دین، ہماری زندگیاں، ہماری عزت و آبرو محفوظ ہوتی۔ اٹھائیے احادیث کی کتابوں کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 قسم کی مجلسیں، اور ایک روایت میں 3 قسم کے افراد اللہ کی حفاظت میں، اور ان 3 قسم کے افراد میں سے ایک فرد کون ہے؟ ان 6 مجالس میں سے ایک مجلس کون ہے؟ مسجد میں آنے والے انسان اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا انسان اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھروں کے باہر کتنی حفاظت کے انتظامات کر لیں، یاد رکھیں آپ محفوظ نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنے گھر قلعوں کی طرح مضبوط بنا لیں، آپ کی زندگی اس وقت تک محفوظ نہیں ہو سکتی ہے جب تک آپ مساجد میں نہیں آتے۔ اس لیے کہ جس کے اوپر سے اللہ کی مدد اٹھ جائے وہ کبھی محفوظ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ غور کیجئے، پوری کٹ لگایا ہوا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو مسلسل دھو رہا ہے، موزے بھی پہنا ہوا ہے، پھر بھی کورونا ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ غور کیا کبھی؟ اس سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک اللہ کی حفاظت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، اللہ کی مدد جب تک ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ اپنی حفاظت کے لیے کچھ بھی پہن لے، سینکڑوں مرتبہ ہاتھ دھو لے، یہ پریشانیاں آپ کے پیچھے رہیں گی، اور ان پریشانیوں سے حفاظت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اور ایک چیز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، آج سکون زندگی کی تلاش کسے نہیں ہے؟ امن و امان کون نہیں چاہتا؟ آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر نمازوں کو ضائع کر کے امن و امان تلاش کر رہے ہیں، انسان کی بہت بڑی بھول ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اللہ اس آدمی کو خوش و خرم رکھے جو اپنا وقت مسجدوں میں گزارتا ہے۔ دعا دی ہے، محروم ہے وہ انسان جو اللہ کے رسول کی دعا کو پا نہ سکا، بدقسمت ہے وہ انسان جسے اللہ کے رسول کی دعائیں حاصل نہ ہوئی۔ آج ہم کسی سے ملتے ہیں، کہتے دعا میں یاد رکھنا، سامنے والا بھی کہتا ہے ہمارے لیے دعا کرنا۔ ارے اللہ کے رسول کی دعا ہمیں مل رہی ہے،
اس سے بہتر دعا کس کی ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے رسول کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دعا دی ہے اللہ رب العالمین اس آدمی کو خوش و خرم رکھے جو اپنا وقت مسجدوں میں گزارتا ہے۔ بھائیوں، کہاں ہیں ہم؟ زندگی کی بہت بڑی بھول ہو رہی ہے۔ آج ہمارا بچہ دنیا کے ہر میدان میں پہنچ رہا ہے۔ اسکول میں ہمارا بچہ جا رہا ہے، کھیل کے میدان میں جا رہا ہے، کمانے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے، نہیں پہنچ رہا ہے تو مسجدوں میں ہم نہیں پہنچ رہے۔ اور بہانہ کیا ہے پتہ ہے؟ مسجد بہت دور ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بہانہ ہے جو آج پیش کیا جاتا ہے۔ آپ بتائیے کیا ساری سہولتیں آپ کے محلے میں آپ کو مل جاتی ہیں؟ آپ بیمار ہوتے ہیں، ایک محلے سے دوسرے محلے میں ڈاکٹر کے پاس جاتے، وہ دور نہیں ہے۔ اسکول روزانہ ایک محلے سے دوسرے محلے کی طرف اسپیشل آپ گاڑی مقرر کریں گے، وہ دور نہیں ہے۔ کمانے کے لیے روزانہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے، وہ دور نہیں ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہے، دور ہے تو کیا؟ مسجد بہت دور ہے۔ مسجد کے لیے سارے بہانے، دنیا کے لیے کوئی بہانہ نہیں۔ تو بھائیوں، زندگی کی بہت بڑی بھول کر رہے ہیں مسجدوں سے دور ہو کر۔ اس آدمی کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے جو مسجدوں سے دور ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں کچھ لوگ ہوں گے، اس میں سے ایک آدمی کون ہے؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس کا رشتہ مسجدوں سے جڑا ہوا ہوگا۔ تو بھائیوں، اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے مرتبے کو سمجھیں۔ آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ متقی ہے وہ انسان جس کا تعلق مسجدوں سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کی دعا کا مستحق ہے وہ انسان جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ اور آگے آئیے، آج ہمارا تعلق ہماری مسجدوں سے دور اس لیے ہو گیا کہ ہم تعلق کی بنیاد کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ مساجد سے ہمارا تعلق مسلک کی بنیاد پر نہ ہو، مساجد سے ہمارا تعلق خاندان کی بنیاد پر نہ ہو کہ یہ ہمارے خاندان نے بنائی، بلکہ مساجد سے ہمارا تعلق ایمان کی بنیاد پر ہو۔ جب انسان یہ سوچے گا کہ اگر ہم مسجد میں نہیں آئیں گے تو ہمارے ایمان پر سوالیہ نشان ہوگا، جب یہ سوچ لے گا نا، مسجد سے کبھی دور نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کے نزدیک سب سے اہم ترین کوئی چیز ہے تو ایمان۔ قرآن احادیث کو پڑھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشہدوا لہ بالایمان، کہ جب تم کسی انسان کو دیکھو کہ وہ برابر مسجد میں آ رہا ہے، آنکھ بند کر کے اس کے ایمان کی شہادت دے دو۔ دیکھیے، یعتادو کا لفظ استعمال کیا جو برابر آتا ہے۔ منافق برابر نہیں آتا۔ منافق کبھی پابندی سے مسجد میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے کبھی دکھانے کے لیے آ جائے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں تمہاری برادری کا آدمی ہوں۔ مومن برابر آئے گا، پابندی سے آئے گا۔ غور کیجئے ہم کس خانے میں ہیں، مومن یا منافق کے؟ جس آدمی کو دیکھو کہ برابر مسجد میں آ رہا ہے، اس کے ایمان کی شہادت دے دو آنکھ بند کر کے کہ ہاں یہ مومن ہے۔ کتنے لوگ سماج میں ایسے ملیں گے جس کے ایمان کی شہادت اس حدیث کی بنیاد پر ہم دے سکتے ہیں؟ غور کیجئے کتنے لوگ ملیں گے، گنتی پہ، انگلی پہ گنے جانے والے چند گنے چنے افراد ہی ملیں گے جن کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ مومن ہے۔ اور بنیاد کیا ہے؟ وہ مسجد میں نہیں آ رہا۔ بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ایمان محفوظ رہ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم اپنا تعلق مسلسل اور مضبوط مساجد سے نہ جوڑیں۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات بیان فرمائی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر
اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کر سکتے ہیں جن کا ایمان اللہ اور آخرت پر مضبوط ہے۔ ایمان مضبوط نہیں ہوگا، مسجدوں کو ہم آباد کبھی نہیں کر سکتے۔ آخری بات، وہ بڑی اہم ترین بات ہے میرے بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سیرت نبوی بیان کرتے ہوئے عام طور پر ہم پیش کرتے ہیں، لیکن میری عادت یہ ہے کہ میں ہر مسئلہ بیان کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ ضرور پڑھتا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ عام طور پر دو مقامات پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یا تو اللہ کے رسول کی سیرت بیان کرنی ہے تو، یا تو اپنے مخصوص مسائل پیش کرنے ہیں تو، باقی ساری چیزوں میں ہم اس آیت کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، ہم دیکھیں اللہ کے رسول کا تعلق مسجد سے کتنا مضبوط تھا، پہلو یہ بھی ہے نا، اللہ کے رسول کا تعلق مسجد سے کتنا مضبوط تھا یہ بھی تو دیکھیں، یا صرف سیرت بیان کرتے ہوئے اور مخصوص مسائل بیان کرتے ہوئے ہی پیش کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھیں صحابہ کرام سے کہ اللہ کے رسول کا تعلق مسجد سے کتنا گہرا اور مضبوط تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی اذان ہوتی اللہ کے رسول ایسے ہو جاتے گویا کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول آسمان کی طرف دیکھتے، بادلوں کو آتے ہوئے آپ گھبرا جاتے تھے کہ کہیں یہ عذاب کا بادل تو نہیں ہے، فوراً مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ ہوائیں چلتی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ڈر جاتے تھے کہ کہیں یہ ہوائیں عذاب لے کر کے تو نہیں آئی، آ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اگر سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا اللہ کے رسول فوراً آتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے اور روتے تھے۔ رزق کی تنگیاں ہوتی تھی، اللہ کے رسول مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے۔ آج کتنے مسائل ہیں، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، نوکریاں جا رہی ہیں، تنخواہیں کاٹی جا رہی ہیں، ہمارے سروں پر مصائب اور مشکلات کے بادل منڈرا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی مساجد ویران ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے جیسے مسائل بڑھتے مسلمانوں کی تعداد مسجدوں میں اور بڑھنی چاہیے تھی، اس کے بجائے مسلمان مسجدوں سے اور دور ہو گئے۔ بھائیو، سیرت نبوی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب بھی مسائل اور پریشانیاں آتی تھی اللہ کے رسول فوراً مسجد میں آ کر گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے اور اللہ کے سامنے اپنے مسائل کو پیش کرتے تھے۔ افسوس ہے، انتہائی افسوس ہے کہ جیسے جیسے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں ہم دنیا کے سامنے مسائل کی بھیک مانگ رہے ہیں، اپنے مسائل کا حل دنیا کے سامنے مانگ رہے ہیں۔ کاش کتنا اچھا ہوتا کہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے، اپنے رب کو مناتے، اپنے رب سے رجوع کرتے، اور یاد رکھیں جتنا جلدی رب العالمین راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ آج کسان 3 مہینے سے بیٹھا ہوا، کوئی نہیں سن رہا، کوئی نہیں آ رہا، مسائل کے حل کے لیے کوئی تجویز پیش نہیں ہو رہی۔ اگر یہی مسئلہ اخلاص کے ساتھ رب العالمین کے سامنے پیش ہوتا تو شاید کب سے حل ہو جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جنگ بدر کے موقع پر کفار سامنے ہیں، وسائل بھی کم ہیں، تعداد بھی کم ہے، لیکن اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں کہ اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج اگر ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رب العالمین نے کامیابی عطا فرمائی یا نہیں؟ عطا فرمائی، اس لیے کہ رجوع اللہ کی طرف ہوا تھا۔ لہذا بھائیوں، زندگی کی یہ بھول نہ کریں، زندگی کی یہ غلطی نہ کریں، اس غلطی کی اصلاح کریں۔ مؤذن جیسے ہی آواز دے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، ہم اس کان سے جیسے ہی سنیں فوراً اللہ کی طرف آئیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر یہ ذمہ داری ادا نہ کی تو یاد رکھیں عقیدہ بھی خطرے میں رہے گا، عمل بھی خطرے میں،
اخلاق بھی برباد ہوں گے، معاملات کبھی اچھے نہیں ہوں گے۔ اور یہ مساجد ہیں، صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ یہاں کے مقامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ ہماری اس مسجد سے عقیدے کا پیغام سماج اور محلے میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، ہماری اس مسجد سے ہمارے اعمال درست ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، ہمارے اخلاق اچھے بنے یا نہیں بنے ہیں، ہمارے معاملات درست ہوئے یا نہیں ہوئے ہیں۔ اور اگر یہ کمی رہ گئی تو یاد رکھے مسجد کے بنانے کا مقصد فوت ہو رہا ہے۔ رب العالمین کے سامنے مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا ہے، رب العالمین کے سامنے مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم بھاگ نہیں سکتے، چھوٹ نہیں سکتے، رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ ایک مختصر سا پیغام تھا مساجد کے حوالے سے۔ کافی تو بھائیوں، یہ ایک پیغام ہے۔ کچھ احادیث چھوٹ گئی تھی اس حوالے سے۔ دیکھیے، جہاں اس دنیا کے اندر ہمیں بھلائیاں حاصل ہوں گی مساجد کو آباد کرنے سے، آخرت میں جو بھلائیاں ملنے والی ہیں یہ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے، ابھی تھوڑی دیر ہوئی لائٹ گئی تھی نا، کتنے پریشان ہوئے تھے، اندھیرا ہو گیا، پنکھے بند ہو گئے، پریشان ہوئے تھے نا۔ آپ غور کیجئے کہ دنیا میں حالانکہ ہوا کے امکانات ہیں، کچھ دیر میں لائٹ آ سکتی ہے، اندھیرا چھٹ سکتا ہے، یہاں تو امکانات ہیں، لیکن اس آدمی کے لیے قیامت کے اندھیروں سے دور ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے جو مسجد سے نہیں جڑا۔ قیامت کے دن کی تاریکیوں سے نجات پانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ بندہ مسجد سے جڑا رہے۔ دنیا کی یہ گرمی، دنیا کا یہ اندھیرا برداشت نہیں ہو پا رہا ہے، قیامت کا اندھیرا کیسے برداشت ہوگا؟ روایت کو پڑھی، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ مسجدوں کی طرف چل کر آنے والے کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو، مکمل نور کی۔ اور آپ کو پتا ہے پل صراط پار کرنے کے لیے نور کی ضرورت ہوگی۔ جس کے پاس نور نہیں ہوگا وہ پل صراط پار نہیں کر سکے گا۔ پل صراط کے نیچے ہی جہنم ہے، وہیں سے چلا جائے گا۔ ہم مطمئن کیوں ہیں؟ میں یہ سوال اکثر کرتا ہوں، مسجد سے دور رہنے والے مطمئن کیوں ہیں؟ آپ کو پتا ہے پل صراط کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کرام نے، حضرت عائشہ نے پوچھا تھا، اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، رسول اپنے گھر والوں کو یاد نہیں رکھیں گے۔ ایک مقام جب نامہ اعمال دیا جائے گا، پتہ نہیں دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ دوسرا مقام جب وزن تولے جائے، اعمال تولے جائیں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اور تیسرا مقام یہی پل صراط ہے۔ جب مومنین جا رہے ہوں گے پل صراط پار کر کے جنت کی طرف، منافقین کہیں گے کہ تھوڑا نور ہمیں بھی دے دو تاکہ اس روشنی کے ذریعے سے پل صراط پار کر کے ہم جنت میں چلے جائیں۔ کہا جائے گا قیل ارجعوا وراء ظہورکم، جاؤ دنیا میں اور نور لے کر کے آؤ۔ ممکن ہوگا دنیا کی طرف آنا؟ بھائیو، یہی مساجد ہیں جو مکمل نور حاصل کرنے کا ذریعہ۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔
قیامت کے دن اگر مکمل نور حاصل کرنا ہے، ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہمارا تعلق مساجد سے مضبوط ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے تو محلے میں مسجد ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو گھر کے پاس مسجد ہوتے ہوئے نہیں آتا۔ صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھیں۔ غالباً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک صحابی کو جانتے ہیں جن کا گھر مسجد سے بہت دور تھا، چل کر کے آتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے ایک سواری خرید لے تاکہ آنے جانے میں بھی آسانی رہے گی، اور آج کل کی طرح اس وقت راستے اتنے صاف نہیں تھے، موذی تکلیف دینے والے جانوروں کا بھی خطرہ ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا، اللہ کے بندے ایک سواری لے لے تاکہ آنے جانے میں آسانیاں ہوں۔ صحابی نے کہا، کیا جواب دیا؟ کہا، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد سے قریب ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد سے قریب ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مسجد کی طرف چل کر کے آنا اور مسجد سے واپس گھر کی طرف جانا میرا ایک ایک قدم نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ ہے یہ فکر؟ ہمارے محلے میں مساجد کا اہتمام لوگ کر رہے ہیں، گھر بار چھوڑ کر جو باہر کما رہے ہیں، اپنی محنت اور پسینے کی کمائی یہاں آپ کو بھیج رہے ہیں کہ میرے محلے میں بہترین مسجد ہو تاکہ لوگ نماز کے لیے آئیں۔ یہ ناشکری اور ناقدری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک آدمی اپنا گھر بار چھوڑ کر کے کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ انگلینڈ میں، اور اپنی محنت کا پیسہ یہاں بھیج رہا ہے تاکہ لوگوں کے عقیدے درست ہوں، اعمال اچھے بنے، اخلاق درست ہو جائیں۔ لیکن وہ بیچارہ جب آتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے مسجد کی ویرانی کو دیکھ کر کے۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تمہارے لیے کسی آدمی نے وسائل مہیا کیے تھے، اپنی محنت کی کمائی بھیجی تھی، تم کہاں تھے؟ تم کہاں تھے؟ بھائیو، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پہلے جو مسجدیں بنائی جاتی تھی نا، وہ تقویٰ کی بنیاد پر بنائی جاتی تھی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، مسجد تقویٰ کی بنیاد پر بنائی جاتی تھی۔ دیکھیے، دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا سارے لوگ برے۔ مسجدیں بننے کے بعد ہمیں نتائج حاصل کیوں نہیں ہوتے؟ مسجد نبوی بنی، ابو بکر صدیق جیسے لوگ پیدا ہوئے، حضرت عمر فاروق جیسے لوگ پیدا ہوئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جن کے بارے میں کہا گیا امین هذه الامہ، اس امت کے امین تھے وہ۔ آج مسجدیں بنتی ہے لیکن با کردار لوگ نہیں بنتے، کردار درست نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کو بنانے کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہی درست نہیں۔ الا ان یشاء اللہ، سارے لوگوں پر یہ حکم نہیں لگا رہا، دنیا میں اچھے لوگ بھی، لیکن آج یا تو مسلک کی بنیاد پر مسجدیں ہو رہی ہیں، ریاکاری کی بنیاد پر ہو رہی ہیں، اپنا پاور چلانے کی بنیاد پر ہو رہی ہیں۔ جب تک نیتیں درست نہیں ہوں گی، مساجد سے با اخلاق اور با کردار لوگ کبھی پیدا نہیں ہوں۔ یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ مسجدیں بن رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بھائیوں، ہم ذرا اپنی نیتوں کا بھی جائزہ لیں، غور کریں کن نیتوں کی بنیاد پر یہ مساجد بنائی گئی ہیں، اور اگر ابتدا میں نیتیں صحیح نہ ہوں تو توبہ کا موقع تو اللہ نے رکھا ہے نا، توبہ کریں، استغفار کریں، راتوں کو اٹھ کر قوم کے لیے دعائیں کریں۔ دیکھیے، صرف تقریر کر لینا کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت ساری باتیں کہی تھی۔
ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ لوگوں، آج تمہارے درمیان سے وہ آدمی چلا گیا جو راتوں کو اٹھ کر امت کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتا تھا۔ آج ہم شکایت تو ضرور کرتے ہیں کہ لوگ مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں۔ بتائیے سماج میں کتنے افراد ہیں مخلص جو راتوں کی نیند قربان کر کے اپنے محلے کے لیے دعا کرتے ہوں کہ اللہ مسجد ویران ہے، میرے محلے اور سماج کے لوگوں کو ہدایت دے جو مسجدیں آباد کرے۔ صرف شکایت کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، بلکہ ہدایت کی دعا بھی کرنا پڑے گی۔ جہاں ہم پیسہ لگا رہے ہیں، جہاں پروگرام ہو رہے ہیں، وہاں ساتھ ہی ساتھ دعائیں بھی کرے، اے اللہ مسجد تو بن چکی ہے، اب لوگوں کو بھی تو نمازی بنا دے، لوگوں کو بھی تو ہدایت دے۔ آج بہت بڑی کمی ہے، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، دعائیں نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نقطے کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم صرف مسجد بنا کر کے چھوٹ نہیں سکتے، بلکہ لوگوں کی ہدایت کی دعا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور بھائیو، اس مقام پر ہم بیٹھے ہیں، پتہ ہے یہ کتنا محبوب مقام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک محبوب ترین اگر کوئی جگہ ہے تو یہ مسجد ہے، محبوب ترین جگہ۔ ایک روایت مجھے یاد آئی جو چھوٹ گئی تھی۔ آج دیکھیے ہم پریشانی کے ماحول میں گزر رہے ہیں۔ صحابہ کرام بھی جب پریشان ہوتے تھے تو مسجد میں آتے تھے۔ صحابہ کرام جب پریشان ہوتے تھے تو مسجد میں آتے تھے۔ ہم کہاں جاتے؟ پیسے کی کمی ہے، کسی سے قرض لینے کے لیے چلے گئے، کوئی اور مسئلہ ہوا سماج کے کسی بڑے آدمی کے پاس چلے گئے۔ صحابہ کرام سب سے بڑے رب العالمین کے سامنے آتے تھے۔ ایک روایت پر غور کیجیے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ ایک مرتبہ مسجد میں آئے، نماز کا وقت نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور پوچھا، ابو امامہ کیا بات ہے، آج تم نماز کے علاوہ کسی اور وقت میں مسجد میں آ چکے ہو، نماز کا وقت تو نہیں ہے، اس وقت مسجد میں کیوں آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہموم لزمتنی ودیون، اللہ کے رسول کچھ پریشانیاں چمٹی ہوئی ہیں، میرے اوپر بہت بڑا قرض آ چکا ہے۔ میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام جب پریشان ہوتے تھے تو کہاں آتے تھے؟ مسجد میں۔ ہم آئے، سوچئے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو پریشانیوں سے خالی۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے تو مسجد میں آئے، اور اللہ نے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بھی بتا دیا، کیونکہ جو شخص پریشانیوں میں اللہ سے جڑتا ہے اللہ کبھی اس کو خالی نہیں لوٹا، دنیا آپ کو لوٹا سکتی ہے۔ ابھی ایک صاحب کی وفات ہوئی 3-4 مہینہ پہلے، تو ایک شخص کہنے لگا، مالدار تھے وہ، کہنے لگا کہ میں زندگی میں ایک بار ان کے پاس گیا، غریب آدمی تھا، کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، شاید کچھ مل جائے گا، کہا کچھ ہے نہیں میرے پاس، کچھ دے دو۔ پتہ ہے کیا جواب دیا؟ بولا بعد میں ملیں گے۔ دنیا کا آدمی آپ کو نامراد لوٹا سکتا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو نہیں لوٹائے گا۔ وہ ذات اپنے بندے کو کبھی محروم نہیں رکھتی۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی پریشانی اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی تو آپ نے ایک دعا سکھائی، اس دعا کو یاد کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ ابو امامہ صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ نے میری ساری پریشانیاں دور کر دی اور سارا قرضہ اتر گیا۔ یقین نہیں ہے آج اللہ کی ذات پر،
جتنا یقین اور جتنا اعتماد ہمیں دنیا پر ہے، اگر اتنا ہی اعتماد اللہ پر ہو جاتا تو شاید یہ پریشانیاں کب سے حل ہو جاتی۔ لہٰذا اللہ کے بندو، مساجد کو آباد کرو۔ دنیا آپ کو محروم کر سکتی ہے، رب العالمین آپ کو کبھی محروم نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہم اس مسجد سے اپنے تعلق کو نہیں جوڑیں گے تو یاد رکھیں آگے کیا کیا ہو سکتا ہے ہمارے خلاف، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ بہت کچھ بولا جا رہا ہے، بہت کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے رب العالمین سے اپنا تعلق نہیں جوڑا تو یہ بہت بڑی محرومی اور بدقسمتی ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی پریشان ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ جب بھی کوئی معاملہ آتا آپ نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ آج کتنا ہم نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، جو بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے مصائب اور پریشانیوں کے حل کا، ہم نہیں کر رہے۔ لہذا اللہ کے بندو، مقامی حضرات سے اور جو لوگ یہاں کے مقامی نہیں ہیں وہ بھی اپنے اپنے مقام پر مساجد کو آباد کریں۔ بڑا دکھ اور بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت سارے مقامات پر میں نے ایسے افراد بھی دیکھے ہیں مسجد میں نہ آنے کو فخر سمجھتے اور ہیں گھر میں پریشان۔ اللہ رب العالمین نے پھر ویسی پریشانیاں بھی ان کے ساتھ لگا دی، اللہ رب العالمین نے ایسی مشکلات میں بھی ان کو پھنسا دیا۔ جو اللہ کا نہیں ہوتا اللہ بھی اس کا نہیں ہوتا، یاد رکھیں، اور جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا ہونے کے لیے بہترین ذریعہ مسجد ہے۔ لہذا میں امید کروں گا کہ اب جب بھی دورہ یہاں کا ہو تو مسجد آباد رہے گی، ہوگی نا؟ یہ ذمہ داری آپ کی ایک دن میں نہیں ہوگی، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ ایک تقریر سے کچھ نہیں ہوگا، صبح و شام محنت کریے، دعائیں کیجیے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیے، اور یاد رکھیں اگر ہم نے ان مساجد کو آباد نہیں کیا نسلیں خراب ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے، میں اب ان جگہوں کے نام نہیں لوں گا، مصلحت کی بنیاد پر جن جگہوں پر جماعت اہل حدیث کو جن خاندانوں نے مضبوط کیا تھا، جب ان کا تعلق مسجد سے ٹوٹا آج اس خاندان کا ایک آدمی مسجد میں نہیں آ رہا، بلکہ حیرت کی بات کہ اس جگہ پر اعلان ہوا کہ فلاں صاحب بیمار ہے، ان کی شفا کے لیے اسی خاندان کا آدمی جنہوں نے جماعت اہل حدیث کی جڑوں کو مضبوط کیا، اس خاندان کے آدمی کی شفا کے لیے جب دعا کی جا رہی ہے لوگ پوچھ رہے کون ہو، وہ آدمی کون ہے؟ یہ کیوں؟ پہچان انسان کی ختم ہو جاتی ہے اس وقت جب مسجد سے دور ہو جاتا ہے۔ جس کی ایک بڑی پہچان تھی، باپ دادا بڑے بڑے ذمہ دار تھے، آج اولاد کو کوئی پہچان نہیں رہا۔ اپنی پہچان کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسجد میں آئیں۔ بھائیو بہت ساری چیزیں ہیں، اپنے مقام کو سمجھیے، اپنی پہچان کو باقی رکھنے کے لیے اپنا تعلق مسجد سے جوڑیے، اور جب مسجد سے کٹیں گے پہچان بھی ختم ہو جائے، کوئی نہیں پہچانے گا آپ کو۔ آج دیکھیے مولانا عبداللہ صاحب جانتے ہیں، شیخ بھی جانتے ہیں، ہمارے یہاں ایک عبدالستار صاحب تھے، کوئی مالدار آدمی نہیں تھا، وہ کچھ نہیں تھا اس آدمی کے پاس، غریب آدمی تھا، کمرہ اتنا چھوٹا تھا بس ایک بیڈ رہ جائے، نماز بھی اپنے کمرے میں نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن آج لوگ دعاؤں سے یاد کرتے ہیں اس آدمی کو۔ کیوں؟ مسجد سے جڑا ہوا تھا۔ فجر کی نماز میں جب نوکری پر تھے، مؤذن تھے تب بھی، اور جب نوکری چھوڑ دی تب بھی مسجد کبھی نہیں چھوڑی۔ آج کل ہوتا کیا ہے پتہ ہے؟ جب تک ذمہ دار ہیں تب تک مسجد میں آ رہے ہیں، جب تک نوکری ہے تب تک مسجد سے جڑے ہوئے، اور جب مسجد کی ذمہ داری ختم ہو گئی، نوکری ختم ہو گئی تو مسجد بھی چھوٹ جاتی۔
یہ اس بندے کا اخلاص تھا. مسجد کی نوکری تھی تب بھی مسجد سے جڑا ہوا تھا، اور مسجد کی نوکری چھوٹی تب بھی سب سے پہلے مسجد کھولنے والا وہی آدمی تھا. آج لوگ دعاؤں سے یاد کر رہے ہیں، ورنہ مرنے والے تو بہت مر گئے، بڑے بڑے خاندان کے مرے جا رہے، کوئی دعاؤں سے یاد نہیں کر رہا. لیکن یہ آدمی جس کے پاس کچھ نہیں تھا، آج دعاؤں سے لوگ یاد کر رہے. پوچھیے مولانا عبداللہ صاحب سے. اپنی پہچان مرنے کے بعد بھی اگر قائم رکھنا ہے تو مسجد سے جڑے رہے، ورنہ مرنے کے بعد کوئی آپ کو دعاؤں سے یاد نہیں رکھے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنا تعلق مسجد سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ایمان کی بنیاد پر مسجد سے ہمیں جڑنے کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کو اپنا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری اس حاضری کو تو قبول فرما لے. رب العالمین جو لوگ مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں انہیں استقامت عطا فرما. رب العالمین جو مسجدوں سے دور ہے اللہ تو ان کو اپنی رحمتوں سے قریب کر دے. رب العالمین تو انہیں ہدایت دے، توفیق دے، صحیح سمجھ عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.